فاتحہ. غير المغضوب عليهم. قل هو الله احد الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا أبي القاسم مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. صلوات پڑھیں گے عظمت. خداوند عالم کے حضور میں سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر و رحمت فرمائے. قبولیت مجلس کے لیے عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل. ایک اور صلوات پڑھیں گا عظمت. محترم ناظرین، گزشتہ روز کی تقریر میں بات ایک حدیث کی روشنی میں کوشش کی تھی کہ ایک ادبی اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربک لٹریچر کے اعتبار سے کہ مولا کی وہ فضیلت کہ جو بالکل سامنے الفاظ میں ہیں مگر انسان اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا. وہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے. اور پیغمبر نے کہا تھا پروردگار تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے. موضوع گفتگو پہلا فقرہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ. قرآن نہ علی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے، اور یہ دونوں آپس میں اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں کہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور علی اہل بیت یہ کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ تمہیں
حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچاتے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن اور اہل بیت میں جدائی، یہیں سے یہ بات میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں کہ دنیا کا ایک فرقہ وہ ہے کہ جو وقت کے امام کی ولادت کا منکر ہے مسلمانوں میں۔ وہ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے۔ اور ویسے تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان کے یہاں ایک تصور ضرور ہے کہ آخری زمانے میں کوئی آئے گا کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے وہ مانتے ہیں کہ ایک آئے۔ مسلمانوں کے یہاں کچھ کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ وقت کی 12ویں حجت نبی کا جانشین اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے عام مسلمانوں کا کہ نہیں، وہ آئیں گے تو، مگر ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے۔ عزیزان ایمان، پیغمبر خدا کی یہ حدیث کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو قرآن کے وجود کا آج کے ٹائم میں انکار کرو کہ یہ قرآن نہیں، یا اگر وجود قرآن کا انکار نہیں کر سکتے تو یہ مانو کہ کوئی اہل بیت کی فرد ہے، کوئی اہل بیت کی فرد ہے۔ یعنی وہ افراد کہ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اہل بیت میں اختلاف پیدا ہو گئے، جدا ہو گئے۔ کیوں جدا ہو گئے؟ اس لیے کہ ایک کا وجود ہے اور ایک کبھی پیدا ہوگا، ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں تو قرآن میں اور اہل بیت میں اختلاف ہو گیا۔ یہ حدیث پیغمبر بیان کر رہی ہے کہ جیسے قرآن کا وجود یقینی ہے، ویسے ہی ایک محمد کا وجود بھی یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت اور سید الاطراء ہیں، سید اہل بیت ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں علی، یعنی قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن کا مقام ہے وہی علی کا مقام ہے، جو علی کا مقام ہے وہی قرآن کا مقام ہے۔ قرآن مجید نے آواز دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اگر قرآن میں شک کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اگر علی میں شک کیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے قرآن کے اوپر یقین، بھروسہ، اطمینان، ویسے ہی علی کے اوپر بھروسہ، اطمینان۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن تحریر ہے تو علی تصویر ہے، اگر قرآن آیت ہے تو علی اس کی تفسیر ہے، اگر قرآن لفظ ہے تو علی اس کے معنی ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین۔ یا قرآن کتاب مبین، علی امام مبین۔ قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ، علی روح طٰہٰ۔ قرآن میں سورہ مزمل، علی شان مزمل۔ قرآن میں سورہ مدثر، علی زیر مدثر۔ قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر۔ قرآن میں سورہ عمران، علی ہے فرزند عمران۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد۔
جزاک اللہ، خدا سلامت۔ قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن۔ اور کیوں جدا نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ جو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی قرآن سنائے۔ وہ قرآن سے جدا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں ایک لطیف جملہ ہے، بہت سامنے کا ہے مگر طریقہ چینج ہے، اور وہ کیا ہے؟ مولا علی نے کعبے میں عبادت ولادت کیا پڑھا؟ قرآن۔ یہ بات صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، مگر تھوڑا سا فکر چینج کیجیے۔ دنیا کے اندر ایک صلوات پڑھیں گا عظمت محمد۔ دنیا کے اندر پہلے امریکہ کا لوگوں کو وجود معلوم نہیں تھا، لہذا کولمبس نے ریسرچ کرتے کرتے وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں امریکہ آباد تھا، اور اس نے امریکہ کا پتہ لگایا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے امریکہ کا پتہ لگایا، امریکہ پہلے سے تھا، یا جو اس نے پتہ لگایا وہ امریکہ ہوا؟ فرق ہے ذرا سا۔ جو اس نے تلاش کیا وہ امریکہ بنا۔ امریکہ کا وجود کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے امریکہ کو تلاش نہیں کیا، جو اس نے تلاش کیا وہ بنا امریکہ۔ بالکل ویسے ہی مولا نے قرآن پڑھا، مگر تھوڑے فرق کے ساتھ۔ مولا نے قرآن نہیں پڑھا، مولا نے جو پڑھا وہ قرآن بنا۔ قرآن نازل کب ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں ہوا۔ اب جو علی نے پڑھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ نے جس زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا وہ زبان عربی، اور جس طریقے پہ نازل کیا وہ طریقہ ہے بنی ہاشم کا، چونکہ عرب کے اندر بھی اپنی زبانیں تھیں، عرب کے اندر بھی اپنے لہجے تھے، عربی عام ہے۔ اللہ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا، مگر لہجہ بنی ہاشم میں نازل کیا۔ حضرت عبد المطلب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ جب آپ کے بیٹے مولا علی علیہ السلام کے پدر بزرگ، آپ نے خود سنا نا کہ پیغمبر خدا کا نکاح پڑھا، پیغمبر خدا کا نکاح پڑھا، اور اس کے اندر ایک فقرہ کہا الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم وزر اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا ہے، نسل اسماعیل میں رکھا ہے۔ کس کا فقرہ ہے؟ حضرت ابو طالب کا، جس نے ہمیں ذریت اسماعیل اور نسل ابراہیم میں رکھا۔ یہ تو ہے پیغمبر کے خطبہ نکاح کے جملے، مگر اس سے پہلے جو حضرت ابو طالب نے اپنے نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھا، اس کا پہلا جملہ یہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنے؟ یہ فقرہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ فقرہ ہے جو حضرت ابو طالب نے اپنے خطبہ نکاح میں، آپ جا کے کتابوں میں، جس کتاب میں آپ جا کے دیکھیں گے اس میں مل جائے گا جہاں پہ حضرت ابو طالب کا خطبہ ہے۔ تو ابھی تو اسلام آئے نہیں ہے، ابھی تو نبی کہاں ہیں، مگر اپنا خطبہ نکاح پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں عالمین کے رب کے لیے۔ تو جو اس انداز سے اقرار توحید کر رہا ہو، ٹھیک ہے، لہذا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔
آئیے مولا کی فضیلت کا ایک گوشہ جسے سننے کے بعد میں اگر انسان وجد میں نہ آئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، دور ہے خلیفہ دوم کا، خلافت ہے، مولا علی طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایک آدمی بھی طواف کر رہا ہے، اس نے کچھ، اب یہ دیکھیے میں بالکل سنجیدگی کے ساتھ میں آپ سے یہ میسیج ہے، خدا را واسطہ تمہیں خدائے حسین کا، اس جملے کو اپنے دل و دماغ میں اتاریے گا، اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو اصلاح کیجئے گا، اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر کیجئے گا۔ مجلسیں آج جو ہو رہی ہیں، جلوس جو آج نکل رہے ہیں، جلوس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری مائیں بھی آتی ہیں، ہماری بہنیں بھی آتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی آتی ہیں، ہمارے بچے بھی آتے ہیں، تو جب جلوس میں آئے تو نگاہوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جلوس میں آنے والی تمہاری بہن بھی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے، میری بیٹی بھی آ رہی ہے، اور اگر غلط نگاہ ہے تو ایک وقت کا حسین پردے میں دیکھ رہا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اگر چاہے تو آپ کو ابھی اس کی سزا دے سکتا ہے اگر نیت غلط ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، مولا ہے، طواف ہو رہا ہے، ایک آدمی طواف کر رہا، طواف کرتے کرتے اس نے اپنی غلط نگاہوں سے ایک عورت کی طرف دیکھا۔ کہاں پہ؟ حالت طواف میں، اللہ کے گھر پہ۔ نگاہ امیر المومنین نے بھاپا، مولا قریب آئے، اور آنے کے بعد میں رخسار پہ تماچا مارا، رخسار پہ تماچا مارا۔ اب جیسے ہی تماچا پڑنا تھا، یہ دربار میں آ گیا کہ جو ہم تو حج کر رہے تھے، ہم تو طواف کر رہے تھے، علی نے ہمارے تماچا مار دیا۔ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کوئی بات بھی نہیں۔ مولا کو بلایا گیا، علی یہ آپ کی شکایت لے کے آیا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے تماچا مارا ہے۔ مولا نے بتایا ہاں میں نے تماچا مارا ہے، مگر ذرا اس سے پوچھو کہ میں نے مارا کیوں ہے؟ گواہی وہی ہے کہ جسے دشمن بھی بیان کرے، گواہی وہی ہے، عظمت وہی ہے، فضیلت وہی ہے کہ جسے دشمن بھی بیان کرے۔ ایک مرتبہ اس نے آنے کے بعد کہا ہاں میں نے مارا تو ہے، مگر اس سے پوچھو میں نے مارا کیا؟ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کوئی وجہ نہیں ہے۔ مولا نے کہا تو غلط نگاہوں سے فلاں نامحرم کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ جیسے یہ جملے سننے کے بعد خلیفہ دوم نے کہا تو میں اس میں کیا کروں؟ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا ہے۔ کس کے فقرے ہیں؟ خلیفہ کے۔ اس کا مطلب تم مانو یا نہ مانو، تمہارا خلیفہ تو پہلے کہ گئے علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی صدر اللہ ہے۔ علی کی مخالفت کر کے فائدہ کیا ہے؟ علی کا دوست رحمت اللہ ہے، دشمن لعنت اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں گا عظمت محمد و اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد علی وجہ اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، صدر اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں۔ یہ کوئی مولا کے لیے ہمارے بنائے ہوئے فقرے نہیں ہیں۔ علی کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جو خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے مگر کچھ کو خدا جیسا لگتا ہے، مگر خدا نہیں، بندہ ہے۔ تو جس کا بندہ ایسا ہو اس کا خدا کیسے ہوگا؟
یہ گھرانہ وہ ہے. اب بات یہاں تک آئی ہے تو میں ایک فقرہ اور عرض کروں. تنہا پہلی ذات مولا علی کی نہیں ہے کہ جس پہ لوگوں کو خدا ہونے کا شبہ ہوا ہے. اس سے پہلے پیغمبر کی ذات پہ لوگوں کو خدا ہونے کا شبہ ہوا. کون سا موقع ہے؟ پیغمبر خدا مکے کے اندر ہے. آپ نے اعلان رسالت کیا، لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے رہے. کچھ کافر تھے جو پیغمبر کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا جس ہم معجزہ دیکھے بغیر آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. پیغمبر نے کہا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو بتاؤ کیا دیکھو. کہا جو سنگریزے ہیں نا یہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے لگی، ہم مان لیں گے. پیغمبر خدا نے سنگریزے کو اٹھایا اور اسے کہا پڑھا حکم خدا سے. سنگریزے نے فصیح زبان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں. تو کچھ لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا ارے یہ تو کوئی جادوگر ہے. یہ میں آپ کو وہ موقع دلا رہا ہوں جہاں لوگوں کو پیغمبر پہ خدا ہونے کا شبہ ہوا ہے. مولا کی ذات تو بات کی ہے. لوگوں نے کہا یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. جادوگر کہہ کے لوگ چلے گئے. پیغمبر پھر خطبہ دے رہے ہیں. کہا لوگوں سنو، آؤ اللہ کی باتیں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں. پھر کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد نے کہا بھئی ہم آپ سے معجزہ دیکھیں گے، آپ معجزہ دکھا دو گے تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے. کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو درخت ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو، آدھا اپنی جگہ سے چلے اور آئے آپ کو سلام کرے اور پھر واپس جا کے اس میں مل جائے. پیغمبر نے اشارہ کیا، درخت دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا حصہ آیا، آ کے پیغمبر کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں اسی سے جا کے ملاق ہو گیا. پیغمبر نے کہا لوگوں اب کیا خیال ہے؟ کچھ نے کہا ھذا ساحر ہاشمی، یہ ہاشمی جادوگر ہے. پہلے مرحلے پہ کہا کہ یہ جادوگر ہے، دوسرے پہ کہا یہ ہاشمیوں کا جادو، اور انکار کر کے چلے گئے. مگر پیغمبر اللہ کی تبلیغ میں توحید کی وحدانیت کے پیغام میں تبلیغ توحید میں لگے ہوئے ہیں. پھر آئے کچھ لوگ، آنے کے بعد نے کہا بھئی دیکھو ہم نے دو چیزیں تو دیکھ لی ہیں مگر کہیں نہ کہیں کچھ ساتھ والے بہکا دیتے ہیں، ہمیں آپ کو ایک اور معجزہ دکھائیے. کہا اگر معجزہ دکھا دیا تو کیا کرو گے؟ کہا پکا ایمان لائیں گے. کہا ٹھیک ہے. کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو جنگلی جانور ہے گو جسے کہتے ہیں، کہا یہ جسے سوسمار بھی کہا جاتا ہے، کہا یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے. آپ نے دیکھا گو سمجھتے ہیں نا، جو جنگل میں ہوتی ہے سوسمار، ایک بہت زہریلا جانور ہوتا ہے. لہذا یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے. پیغمبر نے اسے بلایا، آواز دی، جانور نبی کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آ گیا. جانور نبی کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آ گیا. جانور نبی کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آ گیا. اور آنے کے بعد میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. رسول اللہ آپ پہ میرا سلام ہو. اب جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو وہ والے بھی تھے جو پہلے آ چکے تھے، اور انہوں نے کہا انہو ساحری ہاشمی عظیم، یہ بنی ہاشم کا بڑا جادوگر ہے. پہلے مرحلے پہ جادوگر کہا، پھر کہا ہاشمی جادوگر ہے، پھر کہا ہاشمیوں کا بڑا جادوگر ہے. پیغمبر تبلیغ دین میں لگے ہوں. چوتھا مرحلہ آیا. ابھی کچھ وقفے کے بعد ہے، چونکہ میں آپ کو نچوڑ کر کے اس کا بیان کر رہا ہوں. کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا دیکھو جی اب تو ہم پکا آپ پہ ایمان لینے کے لیے آ گئے، بس ایک معجزہ دکھا دو. کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو چاند آسمان پہ چمک رہا ہے اس کے دو حصے کر دو. کہا تقسیم کر دو تو ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں. پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا،
چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چاند کا تقسیم ہونا تھا تو جو ان میں سے کچھ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ کہنے لگے بھائی یہ رسول نہیں ہے، یہ تو خدا لگتا ہے۔ اس لیے کہ جو زمین پہ رہتے ہوئے اشارہ کرے اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، یہ عام آدمی نہیں لگتا ہے، یہ بشر نہیں لگتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو خدا ہونے کا شبہ ہو، یہ خدا لگتا ہے۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، جبرائیل جاؤ، جانے کے بعد میرے نبی سے کہو قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی تم ان سے کہہ دو کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ بشریت کا اعلان اللہ نے اس لیے کرایا تھا تاکہ لوگ پیغمبر کو خدا نہ سمجھیں، انہیں ہم جیسا بتانے کے لیے نئی بشریت کا اعلان کرایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر عام بشر کی طرح نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب سے آنے والی چیزیں جب زمین کے اوپر آئی ہیں تو انہوں نے اپنے پیکر بدلے ہیں۔ اہل بیت آئے، انہوں نے پیکر بشریت پہنا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، پیکر ورق پہنا کے نازل کیا۔ یہ قرآن جو آج ورق پہ ہے، یہ قرآن کی حد نہیں ہے، ورق تک ہماری نظر کی حد ہے، ہماری نظر کی حد ہے۔ لہذا اللہ نے جب چیزیں بھیجی ہیں تو پیکر بدلے ہیں۔ نبی کو لباس بشریت پہنایا، قرآن کو پیکر ورق پہنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کو لباس بشریت نہ پہناتا تو لوگوں کی ہدایت نہ ہوتی، قرآن کو پیکر ورق نہ پہناتا تو قرآن کی تلاوت نہ ہوتی۔ اب سوال کیجئے کہ کیا قرآن عام کتابوں جیسا ہے؟ آپ قرآن کو لائبریری کی بھیڑ میں جا کے رکھ دیجئے جہاں پہ کتابیں ہیں، اور پھر آپ کسی سے پوچھیں کہ اس کتاب میں اور قرآن میں کوئی فرق ہے تو فوراً کہے قرآن کو اٹھا کے چومے گا، کیسی باتیں کر رہے ہو، قرآن ہے، عام کتاب ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید لائبریری کے اندر کتابوں کی بھیڑ میں جانے کے بعد عام کتابوں جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے پیغمبر خدا لباس بشریت پہننے کے بعد عام بشر نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد لہذا ذات پیغمبر پہلی وہ ہے کہ جس پہ لوگوں کو خدا ہونے کا شبہ ہوا۔ یہ ہستیاں ہی وہ ہیں، یہ ذاتیں وہ ہیں کہ اگر پہلے ایک لفظ ہے بہت اہم، یہ تو ان کا اعتبار کہیے کہ انہوں نے قرآن کو قرآن بتایا، حدیث کو حدیث بتایا، ورنہ اگر یہ چاہتے تو کیا قرآن کو حدیث بیان کر کے نہیں پیش کر سکتے تھے؟ حدیث کو قرآن نہیں بتا سکتے تھے؟ مگر نہیں، جو قرآن تھا اسے قرآن بتایا، جو حدیث تھی اسے حدیث بتایا۔ لہذا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کا خانوادہ ہے کہ جہاں کے اوپر لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا جب پیغمبر نے چاند کا اشارہ کیا تو جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ بشر نہیں لگتا، یہ تو خدا لگتا ہے۔ اب لوگوں نے یہاں کے اوپر اس حدیث کو سننے کے، اس آیت کو سننے کے بعد میں سوچ لیا کہ یہ ہم جیسے ہیں، جبکہ اللہ نے کنڈیشن آگے لگا دی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، بشر ضرور ہوں مگر تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم پہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ اچھا اس میں بھی اعتبار دیکھیں پیغمبر کا، پیغمبر نے اپنی بشریت کا اعلان نہیں کیا جب تک اللہ نے اپنے رسول کی بشریت کا اعلان نہیں کرایا۔ ذرا سا حساس جملہ ہے، میں بشر ہوں،
نبی بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بشر ہے مگر عام بشر نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتے تھے۔ مگر پیغمبر نے احتیاط کی اور پیغمبر نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سمجھو، میں وہ ہوں کہ جو اپنے بشر ہونے کا اعلان بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں یہاں تک حکم الہی کا پابند ہوں، خدا کے حکم کا پابند ہوں کہ میں اپنے بشر ہونے کا اعلان بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، تو جو اپنے بشر ہونے کا اعلان اپنی مرضی سے نہ کرے وہ کسی کے مولا ہونے کا اعلان اپنی مرضی سے کیسے کرے؟ احتیاط دیکھیے، تقاضۂ عدالت دیکھیے، اس نے احتیاط اپنے بشر ہونے میں یہاں تک کی کہ اس نے بشر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو جاتے ٹائم کسی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیسے کر جائے گا؟ نہیں، حکم مرضی سے۔ بہت سے افراد نے اس موقع پہ آنے کے بعد کہا کہ صاحب نبی چلے گئے مگر اپنا کسی کو ذمہ دار اور سرپرست بنا کے قوم کا نہیں گئے۔ عزیزان ایمان میں ایک فقرہ کہتا ہوں، اگر دنیا میں اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو قرآن کی آیتوں کو تفسیریں نہ ملتی، قرآن کی آیتیں گونگی ہو جاتی، قرآن کی آیتوں کا مصداق تلاش کرتے مگر مصداق نہ ملتا اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے نبی جب تم کار رسالت سے فارغ ہو جاؤ تو علی کو اپنی جگہ نصب کر دو۔ قرآن کی آیت ہے یہ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور علی کو اپنی جگہ نصب کر کے اپنی جگہ معین کر کے تم اپنے پروردگار کی جانب آ جاؤ۔ اب وہ مسلمان جو اس بات کو کہتے ہیں کہ نبی چلے گئے اور کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کے نہیں گئے، وہ یہ بتائیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا میرے نبی جب تم کار رسالت تمام کر لو تو علی کو اپنی جگہ نصب کر دو، تو کیا پیغمبر نے اللہ کے کہنے پہ عمل نہ کیا؟ بتائیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر چلے گئے کسی کو نہیں بنایا تو الیاذ باللہ پیغمبر نے اللہ کے قول کا انکار کر دیا، اللہ کی بات ہی نہیں مانی، اور جو نبی اللہ کی بات نہ مانے پھر اس کا رسول کیسا؟ چلے تھے علی کی خلافت کو مٹانے کے لیے، مسئلہ آ کے نبی کی رسالت پہ اٹک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ، میرے نبی جب آپ فارغ ہو جاؤ فَانْصَبْ، علی کو اپنی جگہ نصب کر دو، مولا بنا دو، خلیفہ بنا دو، رہنما بنا دو، اور ہماری طرف آ جاؤ۔ تو کیا اللہ کے رسول نے اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ نہیں کی، تو پھر خلیفہ بنایا۔ اب امت مسلمہ کہاں کو بھاگے؟ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود خلیفہ دوم نے، خلیفہ اول نے اور بہت سارے صحابہ نے جب پیغمبر خدا نے مولا بنا دیا حضرت علی کو تو مولا کو آنے کے بعد مبارکباد پیش کی اور کیا کہا؟ بخن بخن لکا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ خلیفہ دوم کی زبانی مولا کی فضیلت سنی، کیا فضیلت ہے؟ خلیفہ دوم کی زبانی کیا کہا؟ اے علی، اے ابو طالب کے بیٹے علی، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، تم میرے بھی مولا ہو گئے، اور آج سے ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے، میرے بھی مولا، ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا۔ آج زمانہ پوچھتا ہے کہ علی مولا ہے یا نہیں،
علی ولی ہے یا نہیں؟ کوئی قرآن سے پوچھتا ہے، کوئی راوی سے پوچھتا ہے، کوئی محدث سے پوچھتا ہے، کوئی صحابی سے پوچھتا ہے، کوئی تابع تابعی سے پوچھتا ہے۔ بھائی اس میں الجھنے کی بات کیا ہے؟ خلیفہ دوم تو 1400 پہلے کہہ کے چلے گئے، مومن وہی ہے جس کا مولا علی ہے۔ یا اللہ، انہوں نے کہا نا کہ آپ میرے مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے، تو جو مومن ہے علی اس کا مولا ہے، اور جو مومن نہیں ہے علی اس کا مولا بھی نہیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ خلیفہ دوم کا۔ تو بھائی سنت سمجھ کے مان لو، ہیں خلیفہ کی سنتیں مان لو۔ اگر لوگ سنت پہ عمل نہ کریں گے تو اہل سنت والجماعت کیسے ہوں گے؟ اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے، چاہے صحابی کی ہو یا پیغمبر کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہی سمجھ کے کہ خلیفہ دوم میدان غدیر میں اعلان کر گئے، ادھر پیغمبر خدا نے مولا بنایا اور ادھر سے انہوں نے تائید کر دی کہ مومن وہی ہے کہ جس کا مولا علی ہے، لہذا آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے، ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ تو علی مولا تو ہے، مگر علی کو مولا ماننے کے لیے دائرہ ایمان میں آنا پڑے گا۔ پہلے ایمان ثابت کرو پھر علی کی ولایت میں آؤ، اس لیے کہ علی مولا ضرور ہے مگر سب کے نہیں، صرف مومنین کی، امیر المومنین، علی امیر ہے مگر مومنین کے، و امام المتقین، علی امام ہے مگر متقین کے۔ علی کو اپنا امام ماننا ہے تو صف متقین ماننا، علی کو اپنا امیر ماننا ہے تو صف مومنین میں آنا پڑے گا۔ گفتگو تمام کر رہا ہوں، جہاں سے میں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی تھی، اسے پیغام سمجھیے گا، دل و دماغ میں اتاریے گا۔ مولا حج پہ ہیں، طواف کر رہے ہیں، غلط نگاہ دیکھی، فوراً تماچا رسید کر دیا، اور خلیفہ نے گواہی دی کہ اللہ کی آنکھ نے تمہیں دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری عبادات ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک وقت کا امام دیکھنے کے لیے رہتا ہے۔ اگر جلوس میں جا رہے ہو نا، مزار پہ جا رہے ہو، درگاہ پہ جا رہے ہو، عزا خانے میں جا رہے ہو، تو اس بات کا خیال رکھنا اگر نگاہ ٹیڑھی ہے تو وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ جا رہے ہیں، عبادت سمجھ کے جانا، عادت سمجھ کے نہیں جانا۔ جب عبادت سمجھ کے جاؤ گے تو ان ہستیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں پہنچو گے، اور جب عادت سمجھ کے جاؤ گے تو پھر انجوائے کرنے کے لیے یہاں آؤ گے۔ عزا خانوں میں، جلوسوں میں، درگاہوں پہ، مجلسوں میں یا محفلوں میں انجوائے کے لیے نہیں جانا چاہیے، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے جانا چاہیے۔ اور جب عبادت سمجھ کے جائیں گے تو زبان بھی وہی بولے گی جو وہ چاہے گا، ہاتھ بھی وہی کریں گے جو وہ چاہے گا، آنکھیں وہی دیکھیں گی جو وہ چاہے گا، کان وہی سنیں گے جو وہ چاہے گا۔ اور اگر نیتیں غلط ہیں تو وقت کا امام دیکھ رہا ہے، وہ چاہے تو سزا آج دے دے، اور وہ چاہے تو وقت ظہور تک آپ کی سزا کو روک دے۔ پھر امام ہوں گے اور امام کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی۔ ذوالفقار حیدری مومنوں پہ نہیں چلتی ہے، کافروں پہ چلتی ہے، لہذا خدا را جہاں بھی جائیے اپنے کو منظم کیجیے۔ عزاداری کردار سازی کا نام ہے، کردار بدلنے کا نام ہے۔ عزاداری اپنی روح کو امام حسین سے قریب کرنے کا نام ہے۔ اور اگر عزاداری ہے اور عزاداری میں روح امام حسین کے قریب نہیں ہے،
مجلس میں آ رہے ہیں اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دروازے پہ آگے باتیں کر رہے ہیں، مجلس اندر ہو رہی ہے اور باتیں، 2-3 لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور باہر گھر سے بھی آ گئے، دروازے پہ آگے ٹھہر گئے۔ شہزادی اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع سب کو نہیں دیتی، یہاں اہل بیت آتے ہیں، ہو سکتا ہے تم آئے ہو مگر اہل بیت نے تمہارے آنے کو پسند ہی نہیں کیا، تو تم باہر کھڑے ہونے پہ فخر نہ کرو، باتیں کرنے پہ یہ سوچو گناہ کون سا ہوا ہے جو اہل بیت نے مجلس میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ باہر کھڑے ہونے پہ فخر نہ کرو، صاحب ہم الگ لگنے چاہیے، اور دیکھو صاحب سارے بیٹھے ہم یہ الگ کھڑے ہیں۔ نمائش کرنی ہے تو اہل بیت سے ہٹ کے کرو۔ نجات اسی کو ملتی ہے جو سفینے پہ سوار ہوتا ہے، دور سے تماشا دیکھنے والے صرف ہلاک ہوتے ہیں، انہیں نجات نہیں ملتی۔ یہاں اہل بیت آتے ہیں، اہل بیت نے اگر تمہیں آگے دروازے پہ روک دیا، فخر نہ کرو، سوچو گناہ کون سا ہو گیا جو گھر سے چلے تھے مگر بی بی فاطمہ نے یہاں بیٹھنے سے روک دیا۔ عزیزان ایمان، اسی لیے لفظ ہے کہ جب مجلسوں میں آؤ اہل بیت کی ذکر میں تو باوضو آؤ، اس لیے کہ شیطان جو باوضو ہوتا ہے اس پہ حملہ نہیں کر پاتا، اور یہ شیطان ہی ہے کہ جو اچھی جگہوں سے روک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپ کو شراب خانے میں نہیں ملے گا، وہاں تو آلریڈی لوگ جا رہے ہیں۔ آپ کو شیطان جب بھی ملے گا نیکیوں سے روکنے کے لیے آئے گا، مسجدوں سے روکے گا، نمازوں سے روکے گا، مجلسوں سے روکے گا، عبادتوں سے روکے گا، شرکت سے روکے گا۔ لہذا خدا را اسی لیے علماء نے کہا، معصومین نے بیان کیا کہ مجلسوں میں باوضو آئیے، تاکہ گھر سے جس نیت کے ساتھ چلے ہیں وہ نیت مجلس میں آنے کی ہے، یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ عزیزان ایمان، گفتگو میں نے تمام کی تھی، سوچئے گا یہاں اہل بیت تشریف لاتے ہیں، اور کیوں نہ آئے اہل بیت؟ مال مجلس اہل بیت کی نگاہ میں صرف مصائب ہیں، وہ ہم سے اپنے بہتر فضائل پڑھتے ہیں، ہماری زبانوں سے فضائل سننے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ جب عزادار غریب زہرا پہ گریہ کرتے ہیں تو بی بی ہر رونے والے کے سامنے اپنے آنسو اپنے رومال کو لے کے جاتے ہیں، رونے والوں لاؤ اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو میرے رومال میں چکھا دے دو، شاید کہ میرے حسین کے زخم کا مرہم بن جائے۔ بی بی آنسو کے لیے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں بی بی؟ اس لیے کہ ذکر ان کا ہے کہ جن کے وارثوں کو ان کے جنازوں پہ رونے نہیں دیا ہے، مجلسیں ان کی ہیں کہ جن کے بچے جب روتے تھے تو ظالم تماچے مارتے تھے، مجلسیں ان کی ہیں کہ جب سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم رخسار پہ تماچے لگاتے تھے۔ تبھی تو بی بی نے اپنی رونے والوں کو دیکھتی ہے نا تو کہتی پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہے جو میرے بابا پہ رو رہے، انہیں تو کوئی تماچا مارنے والا نہیں ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہے۔ تبھی جناب سکینہ کہتی پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم۔ ایک فقرہ سنیں گے مجلس کا، مصائب کا، مجلس تمام ہو جائے۔ کن پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جنہیں فاطمہ نے پشت خیمہ سے ساری ساری رات بین کر کر کے رویا ہے۔ قافلہ جہاں جہاں جاتا تھا فاطمہ رونے کے لیے وہاں وہاں جاتی تھی۔ کربلا میں بی بی رو رہی ہے،
کوفے میں بیوی رو رہی ہیں، شام میں جب اہل بیت کے قافلے کو قید کیا گیا تو جناب زینب نے کہا سید سجاد مجھے یہاں روز کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، ایسے روتی ہے کہ جیسے اس کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا پھوپھی اماں ارے ہمارے ساتھ ساتھ ہماری دادی نے مدینہ چھوڑ دیا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عزیزو آج شہزادی زینب کے بچوں کا پرسہ ہے، دو فقرے سنیے گا تاکہ مال مجلس ادا ہو جائے، حق مجلس ادا ہو جائے۔ شہزادوں کو بیوی تیار کر رہی ہیں، سنوار رہی ہیں۔ میرے لاڈلو، میرے نونہالو، میرے بچوں، تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ جب کل کو میدان وغا میں پہنچو تو دشمن کو علی کی جنگ بھی یاد آ جائے، دشمن کو جعفر طیار کا حملہ بھی یاد آئے۔ اور دیکھو میرے بچوں، جب جہاد کرتے کرتے فرات پہ پہنچنا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں اصغر پیاسا ہے، سکینہ ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے الاتش کی صدائیں بلند کر رہی۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئیں، حق مجلس ادا ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی، روز عاشورہ آیا، مجلس میں نے مکمل کر دی۔ ایک فقرہ سنیں گے، رونے کے لیے کافی ہے، رونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری شہادت پڑھی جائے، رونے کے لیے احساس چاہیے ہوتا ہے، احساس۔ ایک مرتبہ روز عاشورہ آیا، جناب زینب کے نونہال اجازت کے لیے آئے، مامو جان ارے ہمیں بھی جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا نہیں میرے بچوں تم جاؤ، تم جانے کے بعد میری بہن کے ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہو۔ ایک مرتبہ سوال کیا مامو جان اتنا بتائیے کہ اگر ہماری نانی نے ہماری ماں سے سوال کر لیا زینب تجھے اپنے بچے پیارے تھے؟ یہ میرا حسین پیارا تھا۔ مامو ہماری ماں کیا جواب دے گی؟ ایک مرتبہ بچے آئے، آنے کے بعد مامو نے اجازت دی۔ تاریخ نے فقرہ لکھا، اسی فقرے پہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ نے فقرہ لکھا کہ جب اجازت لینے کے بعد دونوں شہزادے ماں کے پاس آئے، ماں نے اکبر کو بلایا۔ بلانے کے بعد آج بھی ہمارا طریقہ یہ ہے، جب کوئی گھر سے بیٹا باہر جاتا ہے نا اور ہم اس کا صدقہ اتارتے ہیں تو اسے بٹھانے کے بعد یا اسے کھڑا کر کے پیسے اس کے چاروں طرف کو گھماتے ہیں، جہاں میرے لال کے اوپر سے میں نے اسے صدقہ دیا میرا بیٹا محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اکبر کو بلایا، بلانے کے بعد مقتل میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد اول محمد کو لیا اور اول محمد کو لینے کے بعد اکبر کے چاروں طرف گھمایا۔ ایک مرتبہ زینب کہنا چاہتی ہے اے میرے بیٹو، ارے میں نے تمہیں اکبر کا صدقہ بنا کے پیش کر دیا، میرا بھائی کا بیٹا بچ جائے، میرے بیٹے قربان ہو جائے، مگر ہاں بی بی زینب ارے آپ کے بچے بھی قربان ہو گئے، اکبر بھی بابا پہ قربان ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔